قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 149 آیت تھی. یہ جو آیتوں کا سلسلہ ہے یہ جنگ احد کے ہی بارے میں ہے اور یہ آیتیں اسی ذیل میں نازل ہو رہی ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے اور تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے. جنگ احد کے جو حادثے ہوئے جس میں اتنی مسلمانوں کو سختیاں پہنچی، اس کے بعد مسلمانوں کے گروہ نے ہمت ہار دی تو کافروں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور ان کے ذہن میں برے برے خیال لانا شروع کر دیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ ایمان لانے والوں اگر تم نے کافروں کا کہنا مان لیا تو تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. کیونکہ جب موقع تھا کہ مسلمان کمزور ہیں تو کافروں نے اپنے حربے استعمال کرے، سائیکولوجیکل وارفیئر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو بچایا کہ اگر تم نے ان کا بھی کہنا مان لیا تو تم الٹے پاؤں ہو کے مرتد ہو جاؤ گے. فتنقلبوا خاسرین. آگے اللہ کہتا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ خدا ہی تمہارا مولا ہے اور سب سے اچھا مددگار ہے. بل اللہ مولاکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے نصرت کرتا ہے مومن کی قرآن حکیم کے ذریعے. ہم قرآن پڑھتے رہے تو ہم کو احساس ہوتا رہے گا کہ ہمارا مولا خدا ہے، وہ ہوا خیر الناصرین. یہ آج ہم کو، کیونکہ ابھی بھی حربے استعمال ہوتے ہیں، آج اسلام و فوبیا جو چل رہا ہے، ہمارے جو حوصلے جو پست ہیں، ہمارا مولا بھی خدا ہے. اس مشکلات ہیں، مسلمانوں کا مولا خدا ہے. اور اس طریقے کے جو ہم کو جو سالگرد وارفیئر ہوتا ہے کہ حجاب پہن کے باہر مت جانا، ہو سکتا ہے حملہ ہو جائے، اس طرح کے حربے شیطان استعمال کر کے خوف دلاتا ہے. آج بھی یہی حالت ہے. ہمارا مولا خدا ہے. ایک درود پڑھا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت میں ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. مأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ہم عنقریب کافروں کے دل میں روب ڈال دیں گے. یہ اس لیے انہوں نے خدا کے ساتھ شرک کرا جس کی کہ خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کری تھی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو کہ برا ٹھکانہ ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں وہ واحد پیغمبر ہوں کہ جس کو خدا نے روب اور ہیبت دے کے بھیجا. خدا نے سرکار کو روب اور ہیبت سے مدد دی کہ مسلمان اور سرکار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اتنا روب اور ہیبت بیٹھا ہوا تھا. یہ قرآن میں آگے کی آیتوں میں کہ تمہارا روب بہت زیادہ، اللہ نے بتایا مسلمانوں کا روب کتنا بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ کتنی حدیثیں اس بارے میں کہ اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو دنیا تم سے ڈرے گی. کیونکہ خدا سے ہم ڈرے تو دنیا ہم سے ڈرے گی. اگر ہم خدا سے نہ ڈرے تو ہم دنیا بھر سے ڈریں گے. آج کا مسلمان تو یہ تو رہا ہے، دنیا بھر سے ڈرتا رہتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا ہے. تو یہ دلیل ہے اس قرآن حکیم کے اندر کہ ہم روب ڈال دیں گے، تمہارا روب ڈالے گا، رسول کا روب ڈالے گا، مومن کا روب ڈالے گا، خدا کا.
کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ شرک کرا. جو شرک کرتا ہے وہ کمزور بودا ہو جاتا ہے, وہ بودا ہو جاتا ہے. خدا سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ڈرنے والا بنا ہے تاکہ دنیا ہم سے ڈرے. آج مومنوں کا ایک گروہ ہے دنیا میں جس سے دنیا ڈرتی ہے, حالانکہ چھوٹا گروہ ہے. ایک درود پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب آگے کی آیت جو 152 آیت ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے پڑھیں گے. یہ آیت ہے جنگ کے دوران کی, جنگ احد کی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. بے شک خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے. کس کو قتل کر رہے تھے؟ کفار کو. اب میں آیت دھیرے دھیرے پڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ احد کی جنگ سمجھ میں آئے. کہ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ, کہ خدا نے بے شک اپنا وعدہ سچا کر دکھایا کہ تم اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے. کیونکہ شروع کے اندر جنگ میں جیت تھی مسلمانوں کی, پھر جیت تھی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراک ما تحبون. یہاں تک کہ تم نے جو چیز تم کو پسند تھی وہ تم نے دیکھ لی. میں پہلے ترجمہ پڑھوں گا. یہاں تک کہ جو چیز تمہیں پسند تھی وہ تم نے دیکھ لی, اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے. فی الامری, کائے میں جھگڑا کریں گے؟ فی الامری, حکم میں. کس کے حکم میں؟ رسول کے حکم میں. وہ عصیتم یعنی نافرمانی کری. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر عصیتم من بعد ما اراک ما تحبون. پھر سے پڑھتا ہوں ترجمہ تاکہ مومن کو سمجھ میں آ جائے. خدا نے بے شک اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے. یہاں تک کہ جو تمہیں چیز پسند تھی وہ تم نے دیکھ لی, خدا نے دکھا دی. کیا جیت ہونے لگی تھی نا, لیکن اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی. فشل تو ہمت ہار دی اور جھگڑا کرا حکم میں اور نافرمانی کری. یہی ہوا تھا نا, یہی ہوا تھا نا. کیا جھگڑا ہوا تھا, کیا نافرمانی تھی؟ سرکار نے کہا تھا کہ یہ جو درہ ہے اس کی حفاظت کرنا, یہاں سے کسی کو آنا نہ دینا. یہی ہوا تھا, یہی ہوا تھا. اور کیا کہہ رہا؟ حتی اذا فشلتم, تم نے ہمت ہار دی. کیوں ہمت ہار دی؟ کیونکہ مال غنیمت دیکھی تھی بڑھتی ہوئی, ہے نا. ہمت ہار دی, مال غنیمت بڑھتی ہوئی دیکھی تو تم نے آپس میں جھگڑا کرنا. تو دو گروہ بن گئے تھے. جھگڑا کب ہوتا؟ جب دو گروہ بن جاتے. ایک تھا سچا مسلمان جو چاہتا تھا کہ سرکار حکم کی پابندی کرے اور نہ جائے چھوڑ کے جہاں پر ان کو بٹھایا گیا, اور دوسرا گروہ نے کہا نہیں ہم تو جائیں گے. حتی اذا فشل تنازعتم فی الامر وعصیتم, نافرمانی کی سرکار کی. من بعد ما اراکم ما تحبون, اس کے بعد جو تم کو جو پسند تھا دکھا دیا. منکم من یرید دنیا و منکم من یرید آخرہ, تم میں بعض تو دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے خواستگار تھے. ثم صرفکم عنہم, تو خدا نے تم کو ان سے پھیر دیا. لیبتلیکم, تاکہ تم کو آزمائے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, تو خدا نے تم کو ان سے پھیر دیا. تم بھاگ کھڑے ہوئے نا, تاکہ تم کو آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, پھر خدا نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا. اور بے شک خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اس کا ترجمہ ہے, اس آیت کا ترجمہ میں نے دھیرے پڑھا تاکہ مومنین کو سمجھ میں آ جائے. تو جب دو گروہ بن گئے تھے, اس میں جب دو گروہ بن گئے تھے تو انہوں نے بات سنی نہیں, اور جب بات سنی نہیں تو پیچھے سے حملہ ہو گیا. جب پیچھے سے حملہ ہو گیا تو جیت ہار میں بدل گئی. جب جیت ہار میں بدل گئی تو کیا ہوا کہ جب لوگ قتل ہونے لگے, جب کفار نے مومنین کو شہید کرنا شروع کرا, 70 شہید ہو گئے, تو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. ثم صرفکم عنہم, خدا نے بھگا دیا مومنین کو. صرفکم عنہم لیبتلیکم, تاکہ تم کو آزمائے. کو آزمائش اسی وقت ہوتی ہے مومنوں کی جب آپس میں جھگڑا شروع ہو جائے,
اس وقت آزمائش شروع ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے حق پہ اور ایک ہوتا ہے کمزور. اس وقت خدا آزماتا ہے. لیبتلیکم. اس وقت آزمائش شروع, پیوریفیکیشن ہوتا ہے مومن کا. تو پیوریفیکیشن ہوتا ہے لیبتلیکم. لیکن اللہ نے کہا میں نے تم کو پھر معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. خدا مومن پہ بڑا فضل کرنے والا ہے. جب آیت پڑھتے نا واللہ ذو فضل علی المؤمنین تو یہ دل ہے نا خوش ہوتا ہے, مومن کا دل خوش ہوتا ہے. 8 امام کہتے ہیں نا جب جنت کی یاد ہے تو مومن خوش ہوتا ہے, جب دوزخ کی یاد ہے تو مومن روتا ہے. وہ جب اللہ کہتا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین تو دل میں لہریں پیدا ہوتی ہیں خدا کی محبت کی. درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو حالت یہ تھی کہ مومنین بھاگ گئے. جہاں تک کہ زیادہ تر روایتیں یہی کہ صرف 2 لوگ رسول اکرم ساتھ رہ گئے تھے. بعض روایت میں 13 لوگ رہ گئے تھے. اس میں مولا متقیان تو ہے ہی موجود, باقی جو دوسرے نام پلٹتے رہتے ہیں. لیکن زیادہ روایتوں میں سے 2 ہی لوگوں کا بتایا کہ 2 ہی رہ گئے تھے, باقی سب بھاگ گئے تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, یہ حالت ہو گئی تھی. لیکن اللہ کتنا مہربان ہے. حالانکہ جہاد سے بھاگ رہے تھے, جہاد سے بھاگنا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا سنگین گناہ, لیکن اللہ نے معاف کرا تھا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. تسعیدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی الاخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. جب تم دور بھاگے جا رہے تھے اور رسول خدا تمہیں پیچھے کھڑے ہو کے بلا رہے تھے اور تم پلٹ کے بھی نہیں کسی کو دیکھ رہے تھے, تو خدا نے تم کو غم کے بعد غم پہنچایا تاکہ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی, جو چیز جاتی رہی ہے یا جو مصیبت تم پر پڑی ہو اس سے تم غمناک نہ ہو. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے. یہ آیت تھوڑی مشکل ہے, سمجھانا پڑے گی تھی. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تسعیدون ولا تلوون علی احدہم, تم بھاگے جا رہے تھے کسی کو بھی, علی احدہم کسی کو پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے, اور رسول تم کو پیچھے کھڑے ہوئے, ورسول یدعوکم فی اخراکم, رسول پیچھے کھڑے تم بلا رہے تھے. یہ سب وعدے کہاں چلے گئے تھے جب فاصابکم غم بغم, تو خدا نے تم پہ غم پہنچایا. 2 غم ہیں اس پہ. میزان نے کہا 2 غم کون سے, 2 غم پہنچائے. لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز چلے گئی اس پہ غم نہ کرو, اور جو مصیبت پڑی ہے اس پر غم نہ کرو. تو 2 غم کیا تھے؟ ایک غم تو یہ تھا, جو پہلا غم کیا تھا خدا نے بتایا. پہلا غم یہ تھا کہ جو چیز لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم, کہ جو چیز ہاتھ سے چلی گئی اس پہ نا غم نہ کرو, اور جو مصیبت پڑی اس پہ غم نہ کرو. یہ پہلا غم تھا. کیا چیز ہاتھ سے چلی گئی تھی؟ ہاتھ سے چلی گئی تھی فتح, ہاتھ سے چلی گئی تھی نا, جیت رہے تھے نا وہ ہاتھ سے, اس کا ایک غم تھا. یہ 2 غم ٹوگیدر تھے. ساتھ میں کون سے غم تھے؟ ایک غم تو یہ تھا کہ جیت ہاتھ سے چلے گئی, دوسرا کہ ہم کو بہت تکلیفیں آئیں, شہید ہو گئے. یہ غم تھا نا. یہ پہلا غم تھا جو چھوٹا غم تھا. تو اللہ نے بڑا غم دیا جس سے کہ چھوٹا غم دور ہوا. یہ اللہ کی رحمت تھی. بڑا غم غم بغم. بڑا غم کیا ہوا پھر؟ بڑا غم یہ ہوا کہ ہائے ہم نے رسول کو چھوڑ دیا تھا اور ہم بھاگ گئے تھے. شرمندگی پیدا ہوئی. تو شرمندگی پیدا ہوئی تو یہ چھوٹا غم بھول گئے کہ ہمارے ہاتھ سے جیت چلے گئی یا ہم کو ہماری شہادتیں ہوئی, کیونکہ احساس ہوا. پھر حالانکہ رسول کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور رسول بھیڑیوں کے بیچ میں گر گئے تھے, بھیڑیوں کے بیچ میں, اور رسول اپنا کو چھڑا رہے تھے کیونکہ شور مچ گیا تھا کہ رسول شہید ہو گئے. پھر دھیرے دھیرے ایک ساتھ نہیں آیا, پلٹ کے دھیرے دھیرے آئے سب, شرما کے آئے رسول کے پاس. اس میں بھی 2 گروہ, ابھی اپن تفسیر میں 2 گروہ اس میں بھی. ایک وہ گروہ تھا جو کہ شرما کے آیا اور افسوس ظاہری کرا
اور اب توبہ کری اس نے. ایک گروہ ہوا تھا کہ وہ شرما کے نہیں آیا تھا. دونوں گروہ پر اس کی ابھی تفصیل سامنے آئی ہے. خیر ابھی اس کی بات آگے کریں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ثم انزل علیکم من بعد غمی امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلین. یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ. یخفون ما فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم قتل الی مغازیہم ولیبتی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور. یہ لمبی آیت ہے, انشاءاللہ اس کو اپن دھیرے دھیرے پڑھیں گے. اس کے اندر پوری تفصیل ہے. اس کے بعد ہم نے تم پر غم پہنچانے کے بعد تم پر تسلی نازل کری, اور اس میں سے ایک گروہ پر نیند طاری ہو گئی. یہ ترجمہ ہے. پھر ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں دھیرے دھیرے, پھر اس کو انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے. نیند طاری ہو گئی. اور دوسرا گروہ اپنے بارے میں پریشان ہو رہا تھا اور خدا کے بارے میں ناحق گمان زمانے جاہلیت کی کیا کرتا تھا. خدا کے بارے میں ناحق گمان زمانے جاہلیت کی کرتا تھا. کہتے تھے بھلا کچھ ہمارے اختیار کی کوئی بات ہے؟ کہہ دو کہ سارا اختیار خدا ہی کا ہے. یہ لوگ اپنے دلوں میں باتیں مخفی کرتے تھے جو ظاہر نہ کرتے تھے. کہتے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. کہہ دو کہ جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنی لیٹنے کی جگہوں پر یعنی قبر کی جگہوں پر آ جاتے. اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا ان کے سینوں کی باتوں کو آزما لے اور ان کے دلوں کو پاک کرے. اور خدا سینوں کی باتوں سے واقف ہے. اس کا ترجمہ ہے. اس کو ہم سکون سے اس کی تفصیل کریں گے. تو دو گروہ ہو گئے تھے. اب اس کی تفصیل ہے. اب دو گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جس نے کہ معافی مانگی, رسول کے پاس آیا. دو گروہ طائفتم, دو طائف کی بات, دو گروہ کی بات ہوئی ہے. ترجمہ پڑھ دیا میں نے. ایک گروہ وہ تھا کہ وہ رسول کے پاس آیا اور معافی مانگی. دوسرا گروہ صحیح نہیں تھا, لیکن میزان نے کہا کہ دوسرا گروہ بھی مومن کا گروہ تھا, یہ منافق نہیں تھے, کہ منافق کے بارے میں آگے آئے تھے اور خطرناک آئی. منافق وہ تھے جو آئے نہیں تھے جنگ پہ, پہلے ہی چلے گئے تھے. تو یہ جو دوسرا دو گروہ تھا, ایک تو جس نے معافی مانگی, اور ایک گروہ وہ تھا جو مومن تھا میزان کے حساب سے, لیکن اس کی ایمان میں خرابی تھی, مطلب کمزور ایمان تھا. تو یہ جو قصہ ہے, یہ آیت اللہ ایمانی نے اس کی تفصیل بیان کری کہ جب جنگ کے بعد رات میں گئے مدینے میں تو خوف یہ تھا کہ واپس سے قریش حملہ نہ کر دیں. تو جو وہ گروہ, پہلا جو گروہ تھا اس کو سکون تھا, جس نے معافی مانگی تھی, اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ تسلی نازل کری, ان کو نیند لا دی, کوئی جھپکی لگ گئی رات میں, تو ہے نا آیت. پھر ہم نے اس کے بعد ان کو تسلی نازل کی, ان کو نیند طاری کر دی. یہ وہ گروہ تھا جس کو گیا تھا رات میں.
دوسرا گروہ جگ رہا تھا، پریشان تھا. وہ کیا تھا؟ طائفتم قد احمت انفسہم، جو کہ پریشان تھا اپنے آپ سے. وہ خدا کے بارے میں ناحق گمان کرتا تھا جاہلیت کے زمانے کے. کافروں کی طرح سوچتا تھا خدا کے بارے میں. یہ جو دوسرا گروہ تھا کافروں کے بارے میں سوچا تھا. کہنے لگا کہ بھلا ہمارے اختیار میں کوئی بات ہے کیا؟ کہنے لگا یہ گروہ کیا کہنے لگا؟ بھلا ہمارے اختیار میں کچھ بات ہے کیا؟ تو میزان نے کہا کہ یہی ان کی سوچنے کی خرابی تھی کہ سوچتے تھے کہ کچھ چیز ان کی بھی اختیار کی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہوتے نا. تو کیا جواب دیا اللہ نے؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ سارا اختیار خدا ہی ہاتھ میں. تو یہ جو گروہ تھا کمزور گروہ، سوچتا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ بات ہے. یہ وہ گروہ تھا جو سوچتا تھا کہ مسلمانوں کو جیت واجب ہے. وہ جو سوچتا تھا ہم رسول کے ساتھ ہیں تو فتح ہمارے ساتھ ہونا ہی ہے. وہ سوچتا تھا سارا ہمارا فرشتوں کو آنا ہی ہے اور ہم کو جیتنا ہی ہے. اس کو کاز اور ایفیکٹ پر بلیو نہیں تھا کہ اللہ آزمائے گا بھی اور ہو سکتا ہے کیونکہ جو زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے جو کام کرا آدم سے خاتم لے لیں تو زیادہ تر جو ہوا ہے کئی انبیاء شہید ہو گئے، کئی ہارے ہوئی. زیادہ تو یہ ہوا نا کیونکہ کاز اور ایفیکٹ ہوتا، جو طاقتور ہے وہ جیتے گا. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے معجزہ اللہ نے دکھائے کہ مومنوں کی حفاظت کری جبکہ دین برا ہی ختم ہو جاتا. جس طرح کہ فرعون کے وقت ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا بنی اسرائیل کو. ایسا ہر بار نہیں ہوتا تھا، یا بدر میں ہو گیا تھا. یہ کیا سوچے بیٹھا تھا ہمیشہ ایسا ہونے والا ہے. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، میں تم کو آزماؤں گا اور دیکھوں گا تم میں پاک کون ہے. یہ پوری آزمائش تھی. یہ گروہ یہ سوچا بیٹھا تھا. اور اسی گروہ نے پھر وہ سوچتا تھا کہ رسول اکرم کے ہاتھ میں سب چیزیں، وہ پھر رسول اکرم کو ہی وہ کہتے تھے آپ کی وجہ سے ساری تکلیف ہوئی ہے، ان پہ ہی سارا الزام. یہ میزان پڑھ رہا ہوں میں. یہ وہ گروہ تھا. تو یہ سوچا بیٹھا تھا کہ ہمارے بھی اختیار میں کچھ بات ہے. یہ اختیار جو تھا وہ زمانے جاہلیت کی زبان کی بات تھی. کیا تھا زمانے جاہلیت میں؟ کیا تھا کہ ہاں ایک گارڈ ہے، وہ گارڈ الگ ہے، باقی دوسرے گارڈ بھی ہوتے ہیں جو دوسرے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے سوچا تھا کہ معاذ اللہ رسول اکرم بھی ایک طرح کے خدا ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہم آئے تو ان کے ہاتھ میں ہے سب جنگ اور یہ جتائیں گے. یہ میزان پڑھ رہا ہوں میں. یہ ہے جہالت کا وقت. یہ جہالت کی تھنکنگ ہے. یہ جہالت کی تھنکنگ ہے، نمرودی تھنکنگ ہے. نمرود جانتا تھا کہ ایک خدا تو وہ ہے لیکن میں بھی کروں. یہ سوچتے تھے کہ ہاں ایک خدا وہ بھی ہے، رسول بھی ہے، طرح کے چھوٹے موٹے خدا کے ان کے ہاتھ میں سب جنگ ہے. اس لیے رسول خدا پر اور خود کو بھی سوچتے کہ ہاں ہم پہ بھی ہم سب کر لیں گے. یہ نہیں سوچتے خدا کرے گا بیٹھ کے. خدا کرے. قل ان الامر کلہ للہ. اللہ نے کہا نہیں، کہہ دو سارا امر خدا کے ہاتھ میں. پھر کیا کہا کہ یہ باتیں اپنے دل میں مخفی رکھتے ہیں جو تمہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو کہہ دیا رسول اکرم کو، لیکن جو بات ان کے دل میں تھی وہ ظاہر نہیں کرتے. وہ دوسری بات ہے جو آگے اللہ نے کہی ہے. وہ کیا کہی ہے؟ کیا کہنے لگے کہ اگر ہمارے اختیار کی بات ہوتی تو ہم یہ مارے نہ جاتے. یہ تو اور بڑی بات کہنے لگے ہو جو بتا ہی نہیں انہوں نے رسول اکرم کو کہ اگر ہمارے اختیار کی ہوتا تو ہم مارے نہ جاتے. یہ اتنے بڑے سرکش ہو گئے تھے. حالانکہ تھے بھی ایمان کی دائرے میں لیکن سرکشی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن کی لیے لکھا ہوا تھا کہ ان کو قتل ہونا ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کے آتے اور اپنی اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کو دفن ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جن کو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہونا تھا وہ خود گھر سے نکل کے آتے کیونکہ نصیب میں لکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تم کس کو کہہ رہے ہو؟ کس کو الزام دے رہے ہو؟ یہ سب میرے ہاتھ میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کی تقدیر میں لکھا تھا وہ گھر سے خود نکل کے جاتا اور جا کے اپنی دفنگاہ کی طرف جاتا اور وہ مرتبہ پاتا. تو اللہ نے کیا کہا کہ اس سے یہ مقصود تھا کہ خدا تمہارے سینے کی باتوں کو آزما لے، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ خدا تمہارے دلوں کو پاک کرے. تمیز کس کو کہتے ہیں؟ پاک کرنے کو. تاکہ تمہارے دلوں کو خدا پاک کرے. واللہ علیم بذات الصدور. وہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں سے واقف ہے. ایک درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. جو لوگ تم میں سے
مڑ کر چل دیے، پیٹ موڑ کر چل دیے. جس دن دو جماعتیں آپس میں مٹ بھیڑ کر گئیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا، لیکن خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا. خدا بخشنے والا اور بردبار ہے. اس آیت میں توجہ چاہتا ہوں میں. جب دونوں جماعتیں بھڑ گئیں اور جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے، تولوا منکم، وہ کیوں ہوا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے انما استزلوا شیطان ببعض ما کسبوا، ببعض ما کسبوا. توجہ دو اس پہ. وہ کیوں چھوڑ کے بھاگے؟ ببعض ما کسبوا، وہ جو انہوں نے کمایا تھا اس کی وجہ سے. کیا کمایا تھا؟ گناہ کمائے تھے، گناہ گار تھے وہ. ببعض ما کسبوا، ببعض ما کسبوا. شیطان ان کو کیوں بہکایا؟ ببعض ما کسبوا. وہ جو لوگ چھوڑ کے بھاگے تھے، ببعض ما کسبوا، جو ان کے گناہ تھے، ان کے جنگ سے آنے کے پہلے جو گناہ وہ اپنے اوپر کرتے آئے تھے، گناہوں سے اتنے کمزور ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان نے بہکایا تو چھوڑ کے چلے گئے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن خدا نے ان کو پھر معاف کرا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے. یہ جو آیت آئی ہے بخشش کی، یہ آیت دونوں گروہوں کے لیے آئی ہے. پہلے گروہ کے لیے بھی آئی ہے، میزان کہہ رہا ہے، اور دوسرے گروہ کے لیے آئی ہے. لیکن دونوں کے لہجے میں خدا کا فرق ہے. جو پہلی جو آیت آئی تھی ثم صرفوا عنہم لیبتلیکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہ پڑھی تھی نا آیت آپ نے، وہ لہجہ الگ تھا خدا کا. وہ کیا تھا کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا، خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا. وہ آیت آئی تھی وہ فضل کی پہلے گروہ پہ. یہ جو آیت آئی ہے ان اللہ غفور حلیم آئی ہے پورے سب لوگوں کی جماعت پر. کہ اس سے اس گروہ سے دوسرا خوش نہیں تھا اللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بردباری دکھائی ہے، اس میں حلم دکھایا. کہا ان اللہ غفور حلیم. وہ نہیں کہا ذو فضل علی المؤمنین. دیکھیں اللہ باریک بین ہے، اللہ دونوں گروہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ منافق بھی دیکھ رہا ہے جو نہیں آیا، اللہ دونوں مومنوں کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. ایک وہ تھا جو کہ شرما کے آیا، ایک وہ تھا کہ ناحق خیال کر رہا تھا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کرو ناحق خیال، میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن میں حلیم ہوں، میں بردبار ہوں. کئی گروہ بن گئے تھے وہاں، کئی گروہ بن گئے تھے. اب آپ سوچیں امام زمانے میں کتنے گروہ بنیں گے؟ آج کتنے گروہ ہیں مومنین کے؟ آپ بتائیں آج کتنے گروہ، ہم میں کتنے گروہ ہیں؟ ہم کہاں بیٹھتے ہیں آج کے مرحلوں میں ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان سے پناہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اتنے کہ ہم کو شیطان بار بار بہکا دیتا ہے. ہم کتنا چھوڑ کر بھاگتے ہیں؟ ہمارے گناہ ہمارے کتنے آڑے آتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت میں کر پاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر. ایمان لانے والوں، تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ جب وہ سفر پر نکلتے ہیں یا جنگ پر جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ تم مرتے نہ مارے جاتے. اس سے مقصود یہ کہ خدا ان کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے. واللہ یحیی و یمیت، خدا ہی مارتا ہے اور خدا ہی حیات دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور خدا جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. یہ آیت کی اس میں آئی ہے. اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان والو تم کافروں کی طرح مت ہو جانا. جس نے اس طرح کا قول کرا تھا وہ کافر تھا، جس نے اس طرح کا قول کرا تھا وہ کافر تھا. کافر کا کیا قول تھا؟ وہ کفر میں چلے گیا. جس نے کہا کہ تم اگر سفر پہ جاؤ گے یا جنگ پہ جاؤ گے تو تم اس سے اچھا رہتا تم ہمارے پاس رہتے، تو نہ تو تم مارے جاتے نہ مرتے، تم مارے جاتے نہ مرتے. تو خدا چاہتا ہے کہ ان کے دلوں میں حسرت، ایک افسوس پیدا کر دے. یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. جب جو اس طرح کا قول کہتا ہے اس کو اللہ سزا کیا دیتا ہے. لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ کے دلوں میں گریش پیدا کر دیتا ہے، سیڈنس.
مومن ایسا بات نہیں کرتا ہے، مومن خوش رہتا ہے. وہ بھی آگے آیتیں آئیں گی اس کے بارے میں، مومن کیسے طرح کے اسٹیٹ میں مومنوں کو بھی آئے، وہ بھی آگے آنے والا ہے. لیکن یہ وہ تھے جو کفار تھے، جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. واللہ یحیی و یمیت، خدا ہی موت زندگی دیتا ہے، خدا ہی مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے خدا اس کو دیکھ رہا ہے. اس طرح کے جو اقوال کہہ رہے تھے وہ کفار تھے جنہوں نے اس طرح کہہ دیا. کیونکہ گریڈس ہے نا، الگ الگ اللہ نے الگ الگ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. ایک نے کیا کہا تھا کہ ہمارے اختیار کی کوئی بات نہیں ہے، اور کسی نے کیا کہا تھا کہ ہمارے اختیار کی موت ہم مارے جاتے. ایک نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے. یہ الگ الگ گروہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو خدا کی بخشش اور رحمت جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہت بہتر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو. پہلے تو اللہ نے کہا کہ جس کی نصیب میں مارا جانا ہے وہ تو نکل کے چلے جاتا، تم کیا بات کر رہے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا کہ اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ، اللہ نے پہلے شہادت کو بتایا. اس میں پہلے شہادت ہے پھر موت کہا اللہ نے، کیونکہ شہادت افضل ہے. کہا کہ اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، مارے جاؤ بہتر ہے. اللہ نے پہلے اس کا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، یا تو تم مارے جاؤ یا مر جاؤ. تو یہ جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت بہت بالا تر ہے. جو کچھ دنیا میں وہ سب کچھ یہ جو جمع کر کے بیٹھے ہیں اس سے خدا کی مغفرت بخشش اور رحمت بہت بہتر ہے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب خدا کے سامنے جمع کیے جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات صاف ظاہر کریے. اس کے اندر امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بدن موت کے لیے تیار ہیں تو سب سے اچھی موت تلوار کی موت ہے. یہ امام حسین کا قول ہے. سب سے اچھی موت تلوار. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کو تہمیز کرے، پاک کرے، تاکہ ہم موت کے لیے تیار ہوں. تلوار کی موت سے بہتر کوئی موت نہیں. امام حسین نے کہا. دیکھیں ابھی ہم نے آیتیں پڑھی، یہ ہم نے آیتیں کہاں کی پڑھی؟ ہم نے یہ آیتیں پوری احد کی پڑھی. اب ان آیتوں کے ذیل میں کربلا دیکھتے رہیں کہ کربلا کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہوا کہ شیطان نے بہکا دیا. حالانکہ احد کی مجاہدوں کی بڑی عزت ہے، پوری دنیا کے مسلمان کی عزت کرتے ہیں. آج بھی جا کے زیارتیں کرتے ہیں احد کی جنگ کی کہ انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دی تھی، وہ زیارتیں کرتے. اللہ نے معاف بھی کرا تھا. لیکن کربلا کے جو مجاہد ہیں کہ جنہوں نے جب 10 محرم کو صبح کے وقت جو کھڑے تھے، جب مولانا جب چراغ گل کر دیا اس کے بعد جو کھڑے تھے مستعد، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم کو آزماؤ، تمہارے دلوں کو پاک کروں. آیتیں پڑھی گئی ہیں بھی، آزماؤ دلوں کو پاک کروں. وہ آزمائے ہوئے تھے، پاک ہوئے تھے، مصیبتیں اٹھائے تھے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، اپنی جگہوں پر قائم تھے، نہ ان کو شیطان نے بھگایا. ارے دیکھ لیں قرآن حکیم، نہ وہ کچھ کمزور ہوئے، نہ کسی نے ان کو پھسلایا. ایک ہیبت تھی. ابھی ہم نے پڑھا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافر دل میں روب ڈال دیں گے. ہائے روب وہ تھا جو ابو الفضل کا روب تھا کہ اس روب کی وجہ سے انہوں نے لشکر کو اپنی آنکھوں سے روکا تھا.